بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک جوان کو دیکھا کہ پیدل چل رہا ہے، نہ تو اس کے پاس سواری ہے، نہ توشہ، نہ پانی۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا اسی کے پاس سے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسی کے پاس۔ میں نے کہا توشہ کہاں ہے؟ کہا اسی کے ذمے ہے۔ میں نے کہا یہ راستہ تو بغیر توشہ اور پانی کے طے نہیں ہوگا، آخر تیرے ساتھ کچھ ہے بھی؟ اس نے کہا کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے کہا سفر کے شروع کے وقت 5 حرف توشے کے لیے پکڑ لیے تھے۔ میں نے پوچھا وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے پوچھا اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہنے لگا کاف کے معنی یعنی کفایت کرنے والا، ح کے معنی ہادی ہدایت کرنے والا، یا کے معنی مودی ٹھکانے دینے والا، عین کے معنی ہے عالم ہر بات کا جاننے والا، صاد کے معنی ہے صادق اپنے وعدے کا سچا۔ پس جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت دینے والا، جگہ دینے والا، باخبر اور سچا ہو، وہ کیسے برباد ہو سکتا ہے، یا اس کو کسی بات کا کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص بھی اسی کا محتاج ہے کہ توشہ اور پانی لا دے؟ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا بڑے میاں دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا زیادہ اچھا ہے، دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اور اس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس جوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا کہ اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے یعنی اطاعت، اور وہ چیز معاف فرما دیجئے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں۔ اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ رہا۔ میں نے پوچھا تم لبیک نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے لا لبیک، نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں نہ میں تیری طرف التفات کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے راستے اس کو نہیں دیکھا۔ آخر میں منا میں وہ شخص نظر آیا، اس نے چند شعر پڑھے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ محبوب جس کو میرا خوب بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون حرم میں بھی اس کے لیے حلال ہے اور حرم سے باہر بھی۔ خدا کی قسم اگر میری روح کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس پاک ذات کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے۔ وہ ملامت کرنے والے مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر کہ اگر وہ تجھے نظر آئے جو دیکھتا ہوں تو کبھی بھی لب کشائی نہ کرے۔ لوگ اپنے بدن سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم سے بھی بے نیاز ہو جاتے۔ عید کے دن لوگوں نے تو بھیڑ اور بکری کی قربانی کی، لیکن معشوق نے میری جان کی، اس دن قربانی کی۔ لوگوں نے حج کیا ہے اور میرا حج اپنی سکون کی چیز کا ہے۔ لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، میں تو اپنے خون کی اور اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دعا کی اے اللہ لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا ہے، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول کر لے۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کری اور رات بھر اس کی سوچ میں پریشان و متفکر رہا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں نے اس کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔